عادت جہیز کی اچھی نہیں ہے ریتی روایت جہیز کی، سب سے بڑا جہیز ہے اے دوست و دلہن، سب سے بڑا جہیز ہے اے دوست و دلہن، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی۔ ایک نوجوان دعا کر رہا تھا، یا اللہ بچپن دیا چھین لیا، جوانی دیا وہ بھی لے لیا، پیسہ دیا وہ بھی لے لیا، اس کو بھی لے تاکہ دوسرے کا موقع مل جائے۔ نوجوانوں نہیں، دوسری کر سکتے ہیں آپ، اگر حیثیت ہو اوقات ہو تو دوسری کر سکتے ہو۔ قرآن میں اجازت ہے، اللہ نے اجازت دیا، حکم تو نہیں کہہ رہے ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث پسند کر لو، دوسری پسند ہے کر لو، تیسری پسند ہے کر لو، چوتھی پسند ہے کر لو۔ لڑکا جو تو مجھے بجا رہا ہوگا کہ مولوی صاحب کی بولچے نا اپنے ہمیں بھالو بولچ، اللہ اجازت، اللہ پرمیشن دیا ہے، لیکن سنو آگے آیت میں اللہ کہتا ہے 4 3 2 اس کے لیے ہے، اگر تم عدل کر سکو انصاف کر سکو، مانگے 4 بیوی ہے تو اب ایک کپڑا کٹھیار سے خریدے ہیں تو وہی کپڑا سب کے لیے خریدنا ہوگا، ایک جھمکا ایک بیوی کے لیے ہو تو وہی جھمکا دوسری بیوی کے لیے بھی لینا ہوگا۔ اور سنو انصاف کی بات یہ ہے کہ جس نظر سے پہلی بیوی کو دیکھو گے اسی نظر سے دوسری بیوی کو بھی دیکھنا ہوگا، محبت جیسی پہلی کو دے رہے ہو دوسری کو بھی دینی ہوگی، تیسری کو بھی دینی ہوگی، چوتھی کو بھی دینی ہوگی۔ اور سنو اگر یہ نہیں کر سکتے ہو، تمہارے اندر انصاف عدل کرنے کی ہمت نہیں ہے تو تمہارے لیے یہ کی ارے بولو بھائی۔ اور سنو وہ ایک بیوی کو بھی اگر حلال روزی نہیں کھلا سکتے، حلال کما کر نہیں کھلا سکتے، بیمار پڑ جائے تو دوا نہیں دے سکتے، کپڑا نہیں پہنا سکتے، بناؤ سنگار کا سامان لا کر نہیں دے سکتے، تو وہ ایک بھی مت کرو تو پھر کیا کرو؟ ایک تسبیح لے لو، پہاڑ پر چڑھ جاؤ، اللہ اللہ کرتے مر جاؤ، جھمیلا ختم۔ کاہے لیے بیاہ کرو گے؟ حلال کماؤ مسلمانوں، حلال کماؤ حلال کھاؤ، اپنے بیوی کو بھی حلال کھلاؤ، اپنے بچوں کو بھی حلال کھلاؤ، تاکہ بچے کو حلال کھلاؤ گے اللہ اس کا ذہن کو کھول دے گا، اللہ اس کے دماغ کو تیز کر دے گا، وہ بچہ تیرا فرما بردار ہوگا، وہ بچہ تیرا نام کو روشن کرے گا۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اگر اپنے بچے کو حرام کھلاؤ گے، بیوی کو حرام کھلاؤ گے، حشر کے میدان میں اس کا جواب تیری بیوی نہیں دے گی، تیری اولاد نہیں دے گی، اس کا جواب اللہ کے سامنے آپ کو دینا ہوگا۔ বুঝতে পারছেন না؟ ارے বুঝতে পারছেন না؟ قربان جائیے، ایک شخص کی بیوی مر گئی، اب وہ مر گئی، مری تو نہیں کہی، کوما میں چلی گئی۔ کہاں چلی گئی؟ اچھا کوما بوجھن نے اپنا رہا، ہاں اس کو سکتا بھی بولتے ہیں، کوما یعنی بے ہوش ہو جانا کہتے ہیں۔ یہ نوجوان سمجھا کہ چلی گئی دوسری کی چاند سے ملے گی، اب وہ تجہیز و تکفین کا کام کرتے کرتے جنازہ نکلتے رات ہو گئی، اور رات ہو گئی اندھیری رات، لوگ جنازہ اٹھائے اور کیا کہتے قبرستان کی طرف لے چلے، اب اندھیری کی وجہ سے وہ جنازہ جو ہے بجلی کا کھمبا سے ٹکرا گیا تو وہ عورت اٹھ کے بیٹھ گئی، ہوش آ گیا۔ اب جو لوگ جنازہ لے کے جا رہا تھا وہ 80 کی سپیڈ سے گھر بھاگا، باپ بیچاری گھر آ گئی۔ کچھ سالوں کے بعد حقیقت میں مر گئی، حقیقت میں موت آئی، بیچاری مر گئی۔ پھر کفن وفن پہنایا گیا، جنازے کی نماز پڑھایا گیا،
اور قربان جائیے جنازہ دن میں نکالا ہے، وہ لگ رات میں نہیں نکالیں گے، دن میں نکالیں گے. سارے لوگ پیچھے پیچھے جنازہ لے کے آ رہے ہیں، کوئی کلمہ پڑھ رہا، کوئی درود پڑھ رہا، کوئی کچھ پڑھ رہا. یہ نوجوان آگے آگے تھا، یہ کہہ رہا تھا کھمبا بچا کے، کھمبا بچا کے، کھمبا بچا کے، کہ ایسا نہ ہو پھر ٹکرا جائے پھر اٹھ جائے. بیوی کیا ہے؟ دیکھو ایک بات یاد رکھو، اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائیے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جب حضرت اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوا، قربان جاؤ مسلمانوں، قربان جاؤ. اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ساتھ دی ہے، جو رشتہ نبھائی ہے، علماء نے قلم توڑ دیا. اسلام کے لیے اما حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو قربانی دی ہے، ساری دولت، سونا چاندی، سونے چاندی کا ڈھیر لگا دی مکے کے اندر میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے. او مکے والوں سنو، یہ مال خدیجہ کا ہے، لیکن اب یہ مال خدیجہ کا نہیں ہے. یہ مال میں اپنے سرتاج، میں اپنے پیارے شوہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کرتی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج سے اس مال کے مالک ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے سخی تھے کہ تمام سونے چاندی کو مکہ کے غربا میں، مستحقین میں، حقداروں میں آپ نے صدقہ کروا دیا. بیوی ہے کیا؟ آپ جس کو بیوی بنا رہے ہو، اگر آپ اس سے جہیز لوگے، اس کے باپ کو تنگ کرو گے، اس کی ماں کو تنگ کرو گے، تو وہ باپ کی بیٹی ہے، اس کو تکلیف نہ ہوگی؟ میرے بچوں، تکلیف ہوگی، اس کو تکلیف ہوگی. یہ وہ آدمی ہے جو 2 لاکھ روپے میرے باپ سے ڈیمانڈ کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ لڑکی سوچتی میرے باپ کے پاس میں پیسہ نہیں ہے، میرے باپ کے پاس میں پیسہ نہیں تھا، میرا باپ سود پہ پیسہ اٹھا کر 2 لاکھ روپے اس کو دیا. میرے باپ کے پاس پیسہ نہیں تھا، میرا باپ زمین بیچ کر اس کو 2 لاکھ روپے دیا. تمہیں پتا بھی ہے اسی جہیز کی وجہ سے کتنی بیٹیاں ہماری آج بھی عمریں ہو گئی، شادی کی عمریں کٹ رہی ہے، اپنے گھروں میں بیٹھی، کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے کو تیار نہیں ہے، صرف جہیز کی وجہ سے. اے نوجوانوں، کیا سمجھتے ہو کل قیامت کے دن اللہ تم سے بھی پوچھے گا، اللہ تم سے بھی سوال کرے گا. تمہارے محلے میں کوئی یتیم بچی تھی، غریب بچی تھی، جس کی شادی نہیں ہوئی، صرف جہیز کی وجہ سے تم نے اس سے نکاح نہیں کیا، تم نے اس کا کیا کہتے ہیں کہ جہیز کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے تم نے اس سے شادی نہیں کی. اور قربان جاؤ، اللہ کے سامنے مسلمانوں، نوجوانوں کیا جواب دو گے؟ اس لیے میرے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. جس اللہ کے قبضے میں ہماری سانسیں چل رہی ہے، جو اللہ ایک دن موت طاری کرے گا، ایک دن موت دے گا، پھر میرا اللہ اپنے کٹ گھرے میں کھڑا کرے گا، پھر میرا اللہ پوچھے گا میرا بندہ بتا دنیا سے تو آیا ہے، میرے لیے کیا لایا؟ کیا جواب دے گا؟ اس لیے جہیز سے توبہ کرو. اور میں تو ہر بھائی سے کہنا چاہتا ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ، میری بیٹی کی بھی شادی ہوئی، میری 2 بیٹی ہے الحمدللہ. اور یوں کہہ لیے کہ میری بیٹی کی جب شادی ہوئی تو الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ لوگ بھی جہیز کے مطالبہ نہیں کیے، وہ کچھ نہیں، مطالبہ کچھ نہیں تھا، مانگ کچھ نہیں تھا، ایک دم صرف وہ لوگ یہ تھے کہ نکاح ہو جائے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، بہت سادگی کے ساتھ نکاح. اور سنو، نکاح کرو، مسجد میں نکاح کرو، مسجد میں نکاح کرو. اجائیے جو بارات ہے، بارات لے باپ رے باپ، لے بارات دے بارات. اجی بارات کا اسلام میں کوئی تصور ہے ہی نہیں، اسلام میں بارات کا کوئی تصور نہیں ہے. ہاں، اللہ دین مذہب اسلام میں نکاح ہے، ولیمہ ہے، نکاح ہے، ولیمہ ہے، نکاح ہے، ولیمہ ہے. یہ بارات کہاں سے آئی؟ یہ بارات تو تھی نہیں. آپ کو جو لڑکی پسند ہے، دیکھیے طریقہ یہ ہے، لڑکی پسند ہے تو لڑکوں کو حکم دیا گیا ہے کہ جس لڑکی سے تم شادی کرو ایک جھلک دیکھ لو،
ایک جھلک کیسے دیکھ لو سامنے میں بٹھا کر کے؟ ارے جھلک کیسے دیکھو گے؟ کٹھیار میں گھما کر کے؟ یہاں تو عالم یہ ہے کہ ابھی باتیں چیز چلتی ہے، لڑکی کا نمبر لڑکا کے پاس پہنچ گیا، ابھی نکاح بھی نہیں ہوا. بولو بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ بولو. ابھی نکاح بھی نہیں ہوا ہے، وہ لڑکا فون کر رہا ہے، ہیلو بیوٹی آئی لو یو. ابے عقل کا ٹور، ابھی آئی لو یو کیا بول رہا ہے؟ وہ تمہاری کون ہے؟ وہ تو غیر محرم ہے، یہ حرام ہے، وہ تمہاری بیوی نہیں ہے. ہاں الحمدللہ ثم الحمدللہ، نکاح کر لو، پہلے نبی کے سنت کے مطابق نکاح کر لو، پھر جو من وہ بولو. ایک لڑکا بولا حضرت روزہ کی حالت میں بیوی کو آئی لو یو بول سکتے ہیں؟ ہم نے کہا ہے دن میں کہا بولے گا، رات میں بولنا. ارے تم کو بے چین کا ہے؟ بولا نہیں، پوچھنا یہ تھا کہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا کیا؟ نہیں روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن ہاں سنو، دوسرے کی بیوی کو اگر آئی لو یو بولو گے یہ تو گناہ ہے. گناہ ہے کہ نہیں؟ بولنا تو اپنی بیوی کو بولو. الحمدللہ. ایک بات یاد رکھنا نوجوانوں، جھوٹ بولنا کیا ہے؟ ارے بولو بھائی کیا ہے؟ گناہ ہے. گناہ ہے، لیکن سنو، بیوی کے پاس جھوٹ بولنا جائز ہے. ہاں اٹھے گا نہیں، یہ لگا ہے کیا؟ ارے لگا بولو نا. ایک جگہ تقریر کر رہے تھے، ایک نوجوان کھڑا ہوا، میں نے کہا کیا ہوا؟ بولا ہائی. ہم بولے بیٹھو. وہ بیٹھ گیا، 10 منٹ کے بعد پھر کھڑا ہوا. میں نے کہا ہے پریشان کر رہا بھائی، کیا ہوا؟ بولا حضرت بہت زور سے لگا. بولے بیٹھنا، نوجوان نہ ہے کہ پلٹی مرغی ہے. بیٹھ گیا. بولا ٹھیک. کچھ دیر کے بعد میری تقریر ختم ہو گئی، دیکھے بیٹھا ہوا ہے تو نظر پڑی تو ہم اشارہ کیے کہ اے بیٹا جاؤ. بولا نہیں جائیں گے. تو ہم نے کہا کہاں جائے گا؟ تو نوجوان بولا کیا کرنے جائیں گے؟ جو کرنے جا رہے تھے وہ یہی ہو گیا، اب جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں ভালো করে বসবি আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ. আমি বেশি বক্তব্য করব না, একদম ভালো করে 1 ঘন্টা. تو میں یہ کہہ رہا تھا بیوی سے جھوٹ بولنا جائز ہے. اب کیسا جھوٹ؟ اب بیوی بولی شوہر سے کہ وہ میری پڑوسن جو ہے اس کا شوہر کٹھیار سے برقع LCD لایا ہے. تو اس کا شوہر بولا کہ میری بیوی، جس کے گھر میں تم جیسی حسین بیوی ہو ہم ٹی وی دیکھ کے کیا کریں گے؟ بیوی بولی کہ آپ بھی نا بہت مذاق کرتے ہیں، رکیے ہم آپ کے لیے پکوڑا بنا کے لاتے ہیں. پکوڑا کھلاؤ. بیوی کی تعریف کرنا. آج اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور قربان جائیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر میں داخل ہوئے تو دیکھتے کہ اما عائشہ صدیقہ پانی پی رہی ہیں. تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا عائشہ تھوڑا میرے لیے بھی بچا لیں. تو اما عائشہ نے روک دی، پانی پینا چھوڑ دی، پیالہ رکھ دی. تو اللہ کے رسول ارشاد فرمائے تھے عائشہ کہاں سے منہ لگا کے پانی پیا؟ کہاں سے منہ لگائی؟ کہا کہ یا رسول اللہ اس جگہ سے ہونٹ لگایا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیالہ کو اٹھائے اور اسی جگہ ہونٹ لگا کر پانی پیے جس جگہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہونٹ لگا کر پانی پیا تھا. بتانا مقصود یہ تھا مسلمانوں، اللہ اکبر کبیرہ، کہ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس سے محبت کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. انشاءاللہ بیوی سے محبت کریں گے. ارے بولو کریں گے؟ کتنے لوگ کریں گے؟ ہاتھ اٹھا. انشاءاللہ کریں گے الحمدللہ. بچہ بھی ہاتھ اٹھا رہا. ہاں تو کل یہ بھی جوان ہوگا، کل یہ بھی مرد مجاہد بنے گا، کل یہ بھی نبی کے سنت کے مطابق نکاح کرے گا. اور قربان جائیے ایک نوجوان مسجد میں خطبہ دے رہے تھے، شیخ فضیلت الشیخ شیخ صاحب، کہ لوگوں کبھی کبھی بیوی کی تعریف کر دیا کرو، بیوی کے تعریف کرنے میں بھی ثواب ہے. بیوی کے تعریف کرنے میں بھی سوال ہے. اس کو بولتے ثواب ہے تو بولتا سوال ہے. ارے بیوی سے محبت. شیخ صاحب جمعے میں خطبہ دے رہے تھے، لوگوں کو کہہ رہے کہ لوگوں نوجوانوں
کبھی کبھی بیوی کی تعریف کر دیا کرو، بیوی کی تعریف کرنے میں وہ خوش ہو جائے گی تو ثواب دے گا اللہ ثواب دے گا۔ یہ نوجوان سنا، جمعے کی نماز ختم ہو گئی، گھر آیا، بیوی سے بولا دسترخوان بچھا دیجئے، بھوک لگی ہے کھانا کھائیں گے۔ بیوی دسترخوان بچھائی، پانی لائی، کھانا لائی، یہ نوجوان ایک لقمہ کھایا، بولا سبحان اللہ، دوسرا لقمہ کھایا، بولا الحمدللہ، تیسرا لقمہ کھایا، بولا ماشاءاللہ، چوتھا لقمہ کھایا، بولا منا کی امی کیا کھانا بنائی، جی جو چاہتا ہے کہ پلیٹ سمیتے کھا لے۔ بیوی سنتی رہی، لی بیلنا، اب پیچھے سے آئی، ماری سر میں کھٹا، پوچھا کہے مارے؟ بی بولی کہ میری شادی کو 20 سال ہو گئے، آج تک میری کبھی تعریف نہیں کی ہے، آج پڑوسی کے یہاں سے دال لے کر آئے ہیں تو تعریف نہیں تھک رہے ہیں، اتنا بیلنا ماریں گے سر کا بالے اڑا دیں گے۔ جہیز نہ لو، بیوی سے اچھا سلوک کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم میں سب سے بہت اچھا وہ ہے جو اپنے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔ اگر جہیز مانگ کر اگر بیوی بناؤ گے تو وہ بیوی سچی محبت تم سے نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میاں بیوی کے درمیان میں سچی محبت پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ میاں بیوی یہ گاڑی کے دو پہیے ہیں نوجوانوں، اس لیے قربان جاؤ، کسی غریب بچی کی اگر رشتہ، غریب بچے کا رشتہ آ جائے، بچی کا رشتہ آ جائے تو اس رشتے کو پہلے ترجیح دینا۔ پیسے کی لالچ میں، جہیز کی لالچ میں کسی غریب کے رشتے کو مت ٹھکرانا، کسی یتیم بچی کے رشتے کو مت ٹھکرانا، اللہ ناراض ہو جائے گا، اور جس سے اللہ ناراض ہو جائے اس کی دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے۔ مسلمان لالچی نہیں ہوتا، مسلمان لالچی نہیں ہوتا ہے، مسلمان دھوکہ کھا سکتا ہے لیکن مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ مسلمان دھوکہ کھا سکتا ہے مسلمان، لیکن مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ایسا اپنا ایمان کو مضبوط بناؤ، ایسا ایمان کو مضبوط بناؤ۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کئی